بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 برس قبل حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے غم کا زخم ہرا تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری رفیق غم گسار، جدائی کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں، اے ملک بہشت بری، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق غم گسار، جو بھی کہنا ہے کہو، تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹیاں سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی ہیں اور ہر ایک کو حسب خواہش جہیز وغیرہ دے کر اپنے فرض سے سبق دوش ہو چکی ہوں، لیکن میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں ان کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوں۔ اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور اس کی شادی کی ذمہ داری بذات خود سر انجام دیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں خود سرپرستی فرمائیں اور اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی درخواست سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا کر گود میں بٹھا کر فرمایا کہ فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی وصیت پر حرف بہ حرف عمل کیا جائے گا۔ وصیت کرتے کرتے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہو چکی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی والدہ ماجدہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آنسو بہانے لگی، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑنے لگی اور اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کی کیفیت دیکھ کر اس قدر روتی ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا اس قدر نہیں رویا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ کے سینے مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھی کہ اس دوران حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں کھول دی، بیٹی کو اپنے ہمراہ لیٹی ہوئی دیکھا تو آپ بھی رونے لگی اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگی۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور درخواست پیش کی۔ عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے بالمقابل ہی تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو توش آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ نیاز مندانہ سلام الوداع پیش کر سکوں۔ میرے سرتاج، مجھے دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو جان بآسانی نکل جائے گی اور موت کے احساس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرچہ 25 برس ہو گئے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائی ہیں، اب علیحدگی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ یوم قیامت مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا اور بارگاہ الہی میں میری شفاعت فرما کر میری مشکلات حل فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم گسار اور وفا شار بیوی کی درد بری گفتگو سن رہے تھے اور زاروں کی تار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختیجہ، یہ ٹھیک ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانیوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔
آپ کے لیے جنت میں موتی کا محل ہے۔ میری غمگسار، آپ کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو، آپ جنت میں ہمارے ہمراہ رہو گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، میری پیاری بیٹی، ایک میری خواہش ہے کہ میں جو آپ کے والد محترم کے حضور براہ راست پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اور اب تمہارے توسط میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ محترم کی خدمت میں عرض کیا، امی جان حکم فرمائیے، میرے ابا جان نے آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی مجھے ان سے یہی امید تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے وقت شان اقدس پر ڈالا کرتے تھے، کہ اس مقدس چادر کے صدقے حق و تعالی مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اطلاع کر دی گئی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی کی جدائی کے غم میں بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہیں۔ چند روز قبل ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب داغی جدائی دے چکے ہیں اور اب ایک دوسرا محسن کے داغ جدائی کا صدمہ جھیلنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حسرت بری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا طواف کر رہی تھی۔ کبھی کبھی بچوں کے سروں پر شفقت برا ہاتھ پھیر لیتی اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ جنت الفردوس میں سدار گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دکھ درد اور مصائب کی ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتی تھی۔ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نڈال اور غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی ازار ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی بدبخت نے بہت سارا کیچڑ اٹھا کر سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک اور ریشے مبارک کے بال کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور جسم مبارک کا تمام لباس بھی کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے کر آئی اور آپ کا سر مبارک دھوتی جائے اور زاروں قطار روتی رہی۔ اللہ کے محبوب نے غم کی ماری ہوئی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ تیرے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میری بیٹی، حق تعالیٰ تیرے والد کا خود حامی ناصر اور مددگار ہوگا اور حفاظت فرمائے گا، اس لیے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔